اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا۔ ان دونوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا اور ان کو بدصورت بنا کر زمین پر نازل کر دیا؟ اور چھپکلی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے؟ ناظرین محترم، سانپ اور مور جنت سے آئے ہوئے جانور ہیں۔ جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کو بہت کچھ تھا، لیکن جنت میں اکیلے اور تنہا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بیوی حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا کیا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام بیوی حوا سلام اللہ علیہا کا ساتھ پا کر خوش ہو گئے اور وہ دونوں جنت میں خوش رہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں جنت میں جہاں چاہو کھاؤ پیو، گھومو پھرو، لیکن خبردار اس درخت کے قریب مت جانا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سانپ اور مور بھی اس وقت جنت میں رہتے تھے اور وہ دونوں جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پیر بھی تھے اور سانپ کے منہ سے ابرک کی بہت اچھی خوشبو آتی تھی، اور مور آج جتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ جب وہ جنت میں رہتا تھا تب مور کے پاؤں بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوتے تھے۔ ایک دن جب وہ دونوں جنت کے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو۔ تو ان دونوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے اور اس بات کا ڈر ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاتے ہوئے ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے ہم تمہیں اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ اس پر شیطان نے انہیں اپنی دوستی کا واسطہ دیا کہ ہم جنت میں ساتھ رہتے تھے، مجھے بھی جنت میں لے چلو۔ مور نہ مانا، لیکن شیطان نے ان کو دائمی زندگی کے خواب دکھائے، جس پر سانپ مان گیا، اور سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم میرے منہ میں بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں جنت میں لے جا کر اگل دوں گا، اور اس طرح تمہیں کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ بہرحال ناظرین محترم، سانپ نے شیطان کو منہ میں بٹھا کر جنت میں لے جا کر اگل دیا۔ اس طرح شیطان دوبارہ جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوا سلام اللہ علیہا سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم نے جنت میں ابھی تک اس پھل کو کیوں نہیں کھایا؟ اس پر دونوں نے شیطان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، اس لیے ہم نے ابھی تک اس کو نہیں کھایا اور نہ ہی کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان اماں حوا سلام اللہ علیہا کے پاس آیا اور انہیں بہکانے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں وہ پھل کھانے کے بعد تم نہ مرنے والے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے لگو۔ حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھ گئے تو بی بی حوا سلام اللہ علیہا نے انہیں بھی اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کیا، اور وہ پھل حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ جیسے ہی دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کا جنت کا لباس اتر گیا۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا کہ میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اور اس کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا، لیکن تم دونوں نے میری بات نہ مان کر اور اس درخت کا پھل کھا کر اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تبھی حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوا سلام اللہ علیہا کو اپنی لغزش کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا اور ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر نازل فرما دیا اور فرمایا کہ زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم زمین پر ہی رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لے کر آنے پر مور کی خوبصورتی چھین لی، اور جن پیروں سے وہ شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا انہیں بدصورت بنا دیا، اور جس سانپ نے مور کو شیطان کی مدد کا مشورہ دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے منہ سے ابرک کی خوشبو چھین کر سانپ کے منہ میں زہر بھر دیا، اور سانپ کی ٹانگیں چھین کر مور اور سانپ کو جنت کی اس خوبصورت جگہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ بحوالہ تحف العقول۔ پیارے دوستو، اور چھپکلی ایک رینگنے والا جانور ہے جو ہمارے گھروں میں عموماً پایا جاتا ہے۔ چھپکلی کی کچھ اقسام تو بالکل زہریلی نہیں ہوتی، لیکن بعض ایسی زہریلی ہوتی ہیں کہ اگر وہ کسی انسان کو اپنی زبان لگا دے تو انسان مر سکتا ہے۔ چھپکلی ایک ایسا جاندار ہے کہ جس کو دیکھ کر ہر انسان ہی کراہت محسوس کرتا ہے، خاص کر گھر کی خواتین کے لیے تو چھپکلی والے کمرے میں سونا بھی محال ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک شخص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ چھپکلی کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھپکلیوں کو مارا کرو۔ چھپکلیوں کے مارنے کا حکم دیا کیونکہ
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکیں مارتی تھی۔ بحوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 3359۔ پیارے دوستو، چھپکلی واحد خلقت ہے۔ جب نمرود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ تبھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیج دی اور اسی وجہ سے اس کو مارنا یا اپنے گھر سے بھگانا گناہ نہیں ہے۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے ناخوش ہیں، اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دیں گے۔ انہی میں سے ایک چھپکلی اور اس کے خاندان سے جڑی مخلوقات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پر چھپکلی کا خاندان کثیر تعداد میں بستا تھا، اور وہ دن بدن بہت زیادہ بڑا ہونے لگا، اور یہاں تک کہ زمین کو دوزخ کی مثل بنا دیا۔ انہوں نے زمین پر اتنا ظلم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر عذاب نازل کر دیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، سوائے کچھ کے صرف وہ بچے جو بہت چھوٹے تھے۔ وہ زمینوں اور غاروں اور پانی میں چھپ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تو وہ بغض اور حسد اپنے وجود میں بے انتہا رکھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا تو شیطان نے اس خلقت کے وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ختم کر دیا گیا ہے۔ تبھی سے اس نسل کی مخلوقات انسان سے نفرت کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ انسان کو نقصان پہنچایا جائے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بہت سی احادیث میں چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے۔ ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کرلے، چھپکلی اور گرگٹ کو پہلی چوٹ میں مار ڈالے اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، دوسری چوٹ سے مارنے پر اس سے کم، اور تیسری چوٹ سے مارنے پر اس سے کم۔ بحوالہ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2240۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی نافرمانی سے محفوظ رکھے۔